اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے فیاضی و سخاوت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیاض اور سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ بے علم سخی بخیل عابد سے خدا کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب ہم مغربی معاشرے کو اگر دیکھیں تو ہمیں شدید ایک احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جو اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کا بھی خیال بیدار کرتا ہے۔ اسلام کو ماننے والا تنگ دل اور کنجوس نہیں ہوتا بلکہ وسیع الظرف کشادہ دل ہوتا ہے۔ سخی کے معنی ہے اپنی دولت رضائے الہی کے حصول کی خاطر خرچ کرنے والا، اور خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کے دامن میں وہ شخص آ جاتا ہے، اور جنت کے قریب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا مال یوں صرف کرتا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کا انجام جنت میں پہنچ جانا ہے۔ لوگوں سے قریب ہونا یعنی لوگوں کے دل میں سخی کی محبت اور عزت پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ اس سے بہت سے لوگوں کو نفع نہ ملے، مگر سخاوت کی خوشبو سے دوسروں کے دل و دماغ یوں معطر ہوتے ہیں جیسے کسی عادل حکمران کی محبت انسانی دلوں میں بس جاتی ہے۔ فیاض کے پاس بیٹھنے کو دلی مسرت ملتی ہے، اور اس کے برعکس بخیل وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کسی کا حق ہے اور وہ ادا نہ کرے، تو ایسا شخص رحمت خداوندی سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اس کا مقدر یہی بنتا ہے۔ لوگ کنجوس سے نفرت کرتے ہیں، دلی طور پر بیزار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی نفرت کا اظہار اس کے سامنے نہ بھی کر پائیں، مگر خلق خدا غائبانہ اس کی مذمت ہی کرتی ہے۔ بخیل چاہے جو ہے شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، نفلی عبادات میں کتنا ہی آگے بڑھا ہوا ہو، وہ بے علم جو سخی سے بہت پیچھے رہتا ہے، چاہے یہ محض فرائض کا پابند ہو اور نفلی عبادت نہ بھی بجا لائے، پھر بھی بے علم سخی خدا کو پیارا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق کے کام آتا ہے، وہ ضرورت مندوں پر دولت خرچ کرتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیشہ ور اور روایتی جو مذہبی لوگوں نے مذہب اسلام کا بھی دائرہ تنگ کر دیا، جیسا کہ ان کا اپنا ذہن تنگ ہے۔ ہر مذہبی فرقہ اسلام کی وسعتوں سے گریزاں ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بے قرار ان کی بوتل میں بند ہو کر رہ جائے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ندی نالوں کو اس آفاقی اور عالمگیر سمندر میں ڈال دیں، یعنی اپنے فرقوں اور مسلکوں کو اسلام پر قربان کر دیں، نہ کہ اسلام کو اپنے فرقوں اور گروہوں پر ذبح کر ڈالیں۔ ان فرقہ بندیوں نے نہ صرف امت مسلمہ کو بے وقار کیا بلکہ فرقہ بازی کے طوفان نے بدتمیزی نے غیر مسلموں کو بھی اسلام سے اور دور بھگایا۔ اور اس حدیث کی روح سے مالی سخاوت اگر مستحسن اور مفید ہے تو اسی طرح خیالات کی سخاوت، دوسروں کے جذبات کا احساس بھی ایک مفید تر چیز ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے جو مصنوعی دائروں کو چھوڑ دیں اور دلوں کی نفرتیں توڑیں، خواہشات کے بت توڑیں، اپنے ذہنوں کو فرقہ پرستی سے صاف، اور سب مسلمان صاف دل ہو کر اس جو اسلام کا ایک باغ ہے اس کی رونقوں کو بحال کریں، تاکہ اہل دنیا کو نظر آئے اسلام کی بہاریں، وہ دیکھ سکیں کہ کفر و باطل کی خزاں کیوں نمازی سے نمازی بیع رکھتا ہے، کیوں مسلمان ہی مسلمان سے بیزار ہے، کیوں کلمہ گو آپس میں لڑ جگر رہے ہیں۔ یہ سبق اسلام کا تو نہیں ہے، یہ رضائے الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں،
دلوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل بنائیں پھر ہی خیر ہے، اور بیکار ہے وہ دولت جو نیک کام پر صرف نہ ہو، بیکار ہے وہ آنکھ جو حقیقت کو نہ دیکھ سکے، بیکار ہے وہ دل جس میں درد نہ ہو، بیکار ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، بیکار ہے وہ کام جسے انجام تک نہ پہنچایا جائے، بیکار ہے وہ انسان جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، بیکار ہے وہ دن جس میں عبادت نہ کی جائے، بیکار ہے وہ زبان جو کلمہ شریف نہ پڑھ سکے۔ وما علینا الا